حضرات گرامی، اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ مثالیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہر جگہ پر ہمیں موجود نظر آتی ہے، لیکن اس جلوہ گری سے فائدہ اگر ہم نے اٹھانا ہے تو ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے بندے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس لیے احادیث مبارکہ میں دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت آئی۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے یاد نہیں رکھتا، مجھ سے مانگتا نہیں ہے، میں اس پہ غضبناک ہوتا ہوں۔ بہت سے صحابہ نے مختلف انداز میں سوالات کیے، اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے رہے، اور بہت سی باتوں کے بارے میں قرآن مجید نے خود جواب دیے۔ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں استفسار کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکاریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ محترم حضرات، اتنی اوپن آپشن کسی جگہ اور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برملا اظہار فرما رہے ہیں کہ نبی اپنے صحابہ کو، اہل ایمان کو یہ بتا دو کہ جب بھی وہ مجھے بلائیں گے، جب بھی مجھے اپنا کو سوال رکھیں گے، جب بھی مجھ سے کچھ مانگیں گے، تو میں ان کے قریب ہی ہوں گا۔